میری مال سے محبت تو پچھلے سال میں بڑھی ہے، کیا میری رب العالمین سے محبت بھی پچھلے سال میں بڑھی ہے یا نہیں بڑھی؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کریں اس رمضان کو۔ حکم کی وجہ سے حلال سے اجتناب کر رہے ہو، ایون گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تم فریج کھول کے نہیں کھاتے ہو، کیوں؟ میرے رب کا حکم ہے، میں رب کو نافرمانی نہیں کرنی۔ میرے بندو، جب تم میرے حکم کی وجہ سے حلال کو چھوڑ رہے ہو کچھ ٹائم کے لیے، تو تم باقی 11 مہینوں میں حرام کیوں نہیں چھوڑتے ہو میرے حکم کی وجہ سے؟ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ امیجن اے گیسٹ جو کہ بہت عرصے بعد آپ کے گھر آیا ہے، آفٹر اے ایئر اور سو، اور آپ کے گھر میں آتا ہے اور آپ کو بغیر بتائے، پتہ لگنے دیے بغیر آپ کے گھر کو صاف کر کے چلا جاتا ہے۔ آپ کے جو اسٹرکچرل ڈیمیجز تھے گھر کے، ان کو ریپیئر کر جاتا ہے، گھر کو رینوویٹ کر جاتا ہے، سارا ٹریش باہر نکال جاتا ہے، آپ کو جو میڈیسنس چاہیے وہ لا کے دے کے رکھ جاتا ہے ٹو میک یو سروائیو ان لائف۔ آپ کے سارے ایشوز جو بھی گھر کے تھے، آپ کی مسائل سالو کر کے چلا جاتا ہے، اینڈ آپ کو جب وہ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے اوہ اٹس گون، اور آپ کو پھر گلٹ دل میں داخل ہوتا ہے کہ میں نے اس کی اتنی قدر کیوں نہیں کی، میں تو بس دور سے اس کو سلام کیا، آئیں بیٹھیں چائے پئیں گے یا نہیں، اور وہ چلا گیا، اتنا کچھ کام کر کے چلا گیا۔ رمضان از لائک دس گیسٹ جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور ہمارے سارے گناہ لے کے چلا جاتا ہے، ہمارے دل کی بیماریاں، ہمارے دل کے اندر جو گند موجود ہے اس کو کھینچ کے لے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین، بلکہ ان میں سے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے، وہ 6 مہینے پہلے رمضان کے لیے دعا کیا کرتے ہیں، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اپنے سجدوں میں، اپنی تہجدوں میں، اپنی دعاؤں میں، یا رب رمضان دکھا دے اس دفعہ۔ اور جب رمضان آنے لگتا تو کانا یبشر اصحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بشارت دیا کرتے کہ لوگو قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، خوشخبری دیا کرتے اور کہتے تمہارے پہ ایک رمضان کا مہینہ آنے والا ہے جو بہت بابرکت ہے، یہ مہینہ ہے ہی رحمت کا اور معافی کا، اس میں روزے فرض کیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، یعنی یہ نمبر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت شو کر رہا ہے کہ اللہ وانٹس یرید اللہ یتوب علیکم، میں تم سب کو معاف کر دوں، میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے، ما یفر اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم شکر والے ایمان والے بن جاؤ۔ تو اللہ نے جنت کے دروازے بھی زیادہ رکھے، جہنم کے کم رکھے کہ کم لوگ جائیں، اور اللہ اکبر، اس میں ایک رات ہے جو 83.3 ایئرز کے برابر نہیں ہے، اس سے بہتر ہے، 1000 منتھ سے بہتر ہے، اس کے برابر کتنی بہتر واللہ عالم۔ واللہ جو اس کی خیر سے محروم ہو گیا اس مہینے کی، وہ بہت محروم انسان ہے۔ اپنے آپ کو، یہ پہلی بات تو یہ کہ اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ میں لاسٹ رمضان کیسا تھا اور اس رمضان کیسا ہوں، لاسٹ رمضان مجھے کتنا قرآن یاد تھا اور اس رمضان کتنا قرآن، لاسٹ رمضان میرا اللہ سے تعلق کیسا تھا اور اس رمضان میرا اللہ سے تعلق کیسا ہے، لاسٹ رمضان میری اللہ سے محبت کیسی تھی، میری اولاد سے محبت تو پچھلے سال میں بڑھی ہے، میری مال سے محبت تو پچھلے سال میں بڑھی ہے، کیا میری رب العالمین سے محبت بھی پچھلے سال میں بڑھی ہے یا نہیں بڑھی؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کریں اس رمضان کو۔ ڈو ناٹ انٹر رمضان وداؤٹ یور حساب، اینڈ دس منتھ از اے منتھ آف چینج، بگ چینج۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کی زندگی چینج ہوتی ہے، یو ہیو اپرچونیٹیز ٹو لرن، مساجد بھری ہوئی ہیں ماشاءاللہ، افطاریاں چل رہی ہیں، حرم میں رش ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اس مہینے میں بھی چینج نہیں ہو سکتا تو وہ کسی اور مہینے میں چینج نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروایا، جبریل نے دعا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین پڑھا، may his nose be rubbed in dust، اس کا ناک گرد آلود ہو جائے، کیونکہ جو اپنے آپ کو اس رمضان میں بھی بخشوا نہ سکا پھر تو اس سے بڑا لوزر ہے کوئی نہیں۔ سو ویلیو دس گفٹ، اللہ چاہتا میں معاف کر دیں، تو اس رمضان میں انٹر ہوں آنسو بہا کے، یار اب جو بھی پچھلے سال گناہ ہو گئے، میں نے اپنے منہ کو کالا کیا، میں نے گناہ کیے، میں نے جو چیز کی، مجھے معاف کر دیں۔ تیسری چیز، مینیج یور ٹائم، وہ کہتے ہیں نا من علامت المقت اضاعت الوقت، لوزر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنا ٹائم کو ضائع کرتا ہے۔
If you fail to make a plan, you plan to fail. If you fail to plan, you plan to fail. اگر آپ نے پلان نہیں بنایا رمضان کے انٹر ہونے سے پہلے تو آپ نے یہ پلان بنا لیا ہے کہ پھر میں فیل ہی ہوں گا اس رمضان میں، کچھ نہیں پاؤں گا. سو پلان ایگزیکٹلی کہ مجھے کیا کرنا ہے، سنتیں کس طرح سے پڑھنی ہے، قرآن کو کب ٹائم دینا ہے، دعا کے لیے کون سا ٹائم نکالنا ہے، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ان کے ساتھ میں نے کھانا کب شیئر کرنا ہے، راشن ڈسٹریبیوشن میں نے کب کرنی ہے، سارے پلانز بنائے آپ نے. سحری سے پہلے وبالاسحار هم یستغفرون، جو نیک لوگ تھے نا وہ سحری سے پہلے یعنی سحری کے ٹائم پہ فجر سے پہلے توبہ استغفار کیا کرتے تھے. اس ٹائم اپنے آپ کو خالص کر لیں توبہ استغفار کے لیے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ مجھے معاف کر دے، میں بڑا گناہ گار ہوں یار، میں بڑا پھسل جاتا ہوں یار، مجھے معاف کر دے. فورتھ پوائنٹ، دل کو صاف کر لیں. عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان کو کیسے ویلکم کرتے تھے، صحابہ اور آپ لوگ کیسے ویلکم کرتے تھے؟ تو آپ نے کہا کہ ہم رمضان کو ویلکم اس طرح کرتے تھے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف اور پاک کر لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ. اور ہم تو دلوں کو بغض اور کینے سے بھر کے تسبیحیں تو پھیر لیتے ہیں، جانمازیں تو خرید لیتے ہیں، قرآن تو پرچیز کر لیتے ہیں، لیکن دل ہمارے ناپاک ہے. جس کے خلاف بھی، چاہے ساس ہے یا بہو ہے یا پھپھو ہے یا جو بھی ہے آپ کی لائف میں، جس سے آپ کو بغض اور حسد اور کینہ ہے، جس نے ظلم کیا، اخلاق کا اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ یا رب تو مجھے معاف کر دے. جو مجھ سے لوگ محبت کرتے ہیں ان کو معاف کر دے، اور جنہوں نے مجھ پہ ظلم اور زیادتی کی یا رب ان کو بھی معاف کر دے. یہ اچھا اخلاق ہے. اللہ آپ سے محبت کرے گا، معاف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ. انہیں اللہ کے چہرے کے لیے ان کو معاف کر دیں. ورک اسمارٹ. سم ورک ہارڈ، سم ورک اسمارٹ. اور ورک اسمارٹ سے میرا مطلب کیا ہے کہ اپنے پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ نا کان کا، آنکھ کا اور زبان کا بھی روزہ رکھیں. اس دفعہ یہ ٹرائی کریں. اللہ کی فرمایا جو روزہ تو رکھتا ہے مگر گالی گلوچ اور گناہ نہیں چھوڑتا، فسق و فجور نہیں چھوڑتا، پیرافریز کر رہا ہوں حدیث کو، لیس لہ الا الجوع، اس کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے بھوک کے. وہ بھوکا رہ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں اس کو حاصل ہو رہا، بس شاید تھوڑا ویٹ لاس کر لے گا، اس کو اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا. اللہ کو ایسے بھوکے اور پاسے کی پرواہ ہی کوئی نہیں ہے. اور دیکھیں رمضان میں اللہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ کر رہے ہیں. یہ بڑا پروفاؤنڈ پوائنٹ ہے، یہ نوٹس کیجیے گا. روزہ حلال ہے، بریانی حلال ہے، تکے حلال ہیں، ٹھنڈا پانی حلال ہے، سب حلال ہے. اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم فجر سے لے کے مغرب تک نہیں کھاتے ہیں، اور وہی کھانا ہم کھاتے ہیں فجر سے پہلے اور مغرب کے بعد، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندو، تم میرے حکم کی وجہ سے حلال سے اجتناب کر رہے ہو. ایون گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تم فریج کھول کے نہیں کھاتے ہو، کیوں؟ میرے رب کا حکم ہے، میں رب کو نافرمانی نہیں کرنی. میرے بندو جب تم میرے حکم کی وجہ سے حلال کو چھوڑ رہے ہو کچھ ٹائم کے لیے، تو تم باقی 11 مہینوں میں حرام کیوں نہیں چھوڑتے ہو میرے حکم کی وجہ سے؟ ہم کیوں نہیں چھوڑتے؟ رمضانی مسلمان نہ بنے، پکے ٹکے مسلمان بنے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. لوگوں 50-50 نہیں، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. جنت میں ایک گھر ہے جو کہ ہیرے کا ہے، ڈائمنڈ کا ہے، اور ہیوج پیلس لائک 1 ڈائمنڈ کا بنا ہوا ہے. وہ اس شخص کو ملے گا جس میں 4 کوالٹیز ہیں. زبان کی نرمی ہے. ٹیک نوٹس گائز، ٹیک نوٹس تاکہ بھول نہ جائیں باتیں. زبان کی نرمی ہے، اور وہ پے در پے روزے رکھتا ہے، یعنی بار بار روزے رکھتا ہے، جو کھانا کھلاتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے. یہ کوالٹیز اپنانے والی اس رمضان میں اتنا اپنے اندر اتنا مجاہدہ کریں، اتنی ایفرٹ کریں کہ سارا سال آپ کے ساتھ یہ کوالٹی چلے. 8th پوائنٹ از صدقہ کا مہینہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کان اجود الناس، لوگوں میں سے بہت سخی تھے، سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں تیز آندھی کی طرح چلا کرتے تھے. ان کی جیسے ہم لوگ اللہ اکبر شادی کے لیے ہم لوگ پیسے بچاتے ہیں نا، لوگ رمضان کے لیے پیسے کو بچایا کرتے تھے. الصدقۃ برہان، صدقہ جو ہے نا برہان ہے، دلیل ہے آپ کے نیکی کا کہ آپ کو آخرت پہ ایمان ہے. اللہ کے امید بلال کو بھی کہا یا بلال انفق ولا تخشى ذی العرش اخلالا، اے بلال تو خرچ کر اور مت ڈر کہ عرش کا مالک تجھ پہ خرچ کرنے سے روکے گا. خرچ کرتا جا لوگوں پہ. رسول اللہ کتنے بڑے بادشاہ تھے، یعنی پیسہ تو نہیں ہے لیکن جب آتے تو کیا کرتے تھے. ایک بدو شخص تھا، وہ آیا، سامنے بہت بڑا ریور ہے بکریوں کا. بدو کو پسند آئی بکریاں. آپ نے کہا پسند ہے؟ انہوں نے کہا جی رسول اللہ. وہ سوچ رہا کہ 5 10 15 20 100 200 دے دیں گے، بس کریں گے. آپ نے کہا ساری وادی جا تیری. اتنا نوازا کرتے تھے، ساری وادی کے بیچ میں جو بھی بکریاں وہ سب تیری.